بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں، اور حصے سوم میں بھی پھر اصول عملیہ میں سے ہماری گفتگو برات میں تھی کہ جب کسی تکلیف میں ہمیں شک ہو کہ آیا وہ واجب ہے یا واجب نہیں، آیا فلاں کام حرام ہے یا حرام نہیں، تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ ہم براعت جاری کریں گے، اور کچھ علماء نے کہا کہ ہم وہاں پر احتیاط جاری کریں گے۔ خیر، ان کے ابحاث آپ پڑھ چکے۔ آج شیخ توسی کا ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی امور اور ہمارے کام ہیں، ان کام کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یا تو ان کو انجام دینے میں ہم مجبور ہیں یا مجبور نہیں۔ مجبور ہونے کی مثال جیسے مثلا سانس لینا، یا اگر آنکھ کھلتی ہے تو کسی چیز کا دکھنا، یا مثلا جو ہے کیا ہے، ہم کہیں بھی گھومیں گے پھریں گے تو کچھ نہ کچھ مکان کو گھیر لیں گے۔ مثلا اگر کسی کی چوڑائی 1 فٹ ہے تو 1 فٹ جگہ لینا اس کی مجبوری ہے، تو یہ تو کام بہرحال یوں سمجھے کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن وہ امور کہ جن کو انجام دینا ضروری نہیں، مجبوری نہیں، تو شیخ توسی فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ان کے لیے ممانعت تھی، منع تھا ان کو انجام دینا، تو ابھی تک منع ہے، مگر یہ کہ اس کے انجام دینے پر کوئی دلیل قائم ہو۔ مثلا سگریٹ پینا پہلے بھی منع تھا تو ابھی بھی منع ہے، تو یہ اس طریقے سے آ کے اس بحث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو ان کو مصنف صاحب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے تو یہ تو عین دعویٰ ہے کہ بھائی ان کو انجام دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، جبکہ دعویٰ اور دلیل الگ ہونے چاہیے۔ آپ کا دعویٰ اور دلیل ایک ہے، لہذا ہم آپ کی اس دلیل کو نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ نے یہ جو کہا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی بہت سارے افعال ممنوع تھے، وہ ابھی تک ممنوع ہیں۔ بھائی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد کل شیء لک حلال، ہر چیز تیرے لیے حلال ہے، یعنی تیرے لیے مباح ہے، تو ممانعت ختم ہو گئی۔ اگر ممانعت ختم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر کسی حد تک ہم آپ کی بات پہ سوچتے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور مشکوک اشیاء کو انجام نہیں دینا چاہیے، تو یہ شبہات حکمیہ کی بات کرتے ہیں، شبہات موضوعیہ کی، تو یہ بھی آپ کی بات کلیئر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جس کام کے انجام دینے میں فتنے فساد کا خطرہ اسے انجام نہیں دینا چاہیے، اس کو بھی ہم منع کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسدہ شخصی ہے یا مفسدہ اجتماعی ہے، تو وہاں بھی اس کے انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ عبارت پڑھیں اور عبارت کو حل کریں۔ اور استدلال کیا گیا ہے کس چیز پر؟ گویا کے احتیاط پر۔ بما قیل، جو کہا گیا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ شیخ توسی ہے، جو نیچے حاشیے میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا۔ من استقلال العقل، کہ عقل ہماری مستقل ہے، بالحذر، کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، فی الافعال، تمام افعال میں، البتہ غیر ضروریہ، جو ہر انسان کے لیے غیر ضروری ہوتے۔ ضروری کے لیے تو منع نہیں کریں گے کیونکہ وہ ضروری ہیں، وہ مجبوری ہے، قبل الشرع۔ اچھا، یہ منع عقل نے کب کیا تھا؟ شریعت کے آنے سے پہلے۔ ولا اقل، یا اگر آپ ممانعت کو بھی نہیں مانتے تو کم از کم یہ ماننا پڑے گا، من الوقف، آپ کو تمام افعال میں توقف کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، وعدم استقلال ہی بہ، وعدم استقلال ہی، اور ہماری عقل مستقل نہیں ہے، لا بہی ولا بالاباحت،
نہ منع کے لحاظ سے عقل مستقل فیصلہ کرتی ہے، ولا بالاباحت، نہ ہی عقل ہمارے لیے وہ کام مباح کرتی ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ شَرْعًا إِبَاحَتُ مشتبہ حرمتہ، اور شریعت میں ثابت نہیں ہوا مباح ہونا ما اس کام کا کہ جس کے حرمت میں ہمیں شبہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، یہاں پر گویا کہ کوئی اعتراض مقدر ہے۔ بھائی ہمارے پاس تو ادلہ موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ مشتبہ حرام یہ بھی مباح ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس قسم کی دلیلیں معارضن ٹکراتی ہیں بما ان ادلہ کے ساتھ دل علی وجوب التوقف والاحتیاط، جو دلالت کرتے ہیں کہ آپ توقف کریں اور احتیاط کریں۔ اب یہ ایک نظریہ تھا۔ اب فیہ سے جناب آخوند رحمۃ اللہ علیہ اس کا آپریشن کرنا شروع کرتے تھے، کہتے ہیں فیہ اولا، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ اعتراض ہے، انہو لا وجہ للاستدلال، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ استدلال کریں بما ہوا محل الخلاف والاشکال، اس چیز کے ساتھ کہ جس میں اختلاف ہے اور جس میں اشکال ہے۔ یعنی یہ تو دعویٰ ہے کہ آیا تمام افعال منع ہیں یا منع نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر ہم آپ کے اس استدلال کو مان لیں پھر تو لصح الاستدلال علی البراء، پھر تو صحیح ہے کہ ہم بھی براءت پر استدلال کریں کہ تمام امور میں براءت ہے، بما قیل، جیسے کہ یہ کہا بھی گیا، من کون تلک الافعال علی الاباحت، کہ بھائی یہ افعال کس پر ہیں؟ اباحت پر ہیں، حظر پر نہیں۔ اگر آپ کی دعویٰ چلے گی تو ہماری دعویٰ بھی چلے گی۔ باؤ کا یجر و بائی لا یجر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ با جر دے اور ہماری با جر نہ دے؟ پہلا یہ اعتراض۔ وثانیاً، دوسرا اعتراض، اب دیکھیں میں ان اور ان میں اشتباہ جان بوجھ کر کرتا ہوں یا میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ لوگ اپنے حساب سے پڑھیں۔ انہو ثبتت الاباحۃ شرعاً، بھائی ہم کہتے ہیں شرعاً اباحہ ثابت ہو چکی ہے۔ دلیل لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے، من عدم صلاحیت ما دل علی التوقف، کہ بھائی صلاحیت نہیں ہے ان دلیلوں میں جو دلالت کر رہے تھے توقف پر اور احتیاط پر۔ کس کی صلاحیت نہیں؟ للمعارضت، کہ وہ ٹکرا سکیں، لما ان ادلہ کے ساتھ دل علیہا، جو دلالت کرتے ہیں اباحہ پر۔ خوب، تو نتیجے میں احتیاط والے دلیل کمزور ہو گئے۔ وثالثاً، تیسرا ہمارا اعتراض، انہو لا یستلزم القول بالوقف، بتحقیق لازمہ نہیں ہے اگر ہم قائل بھی ہو جائیں ٹھہرنے کے، فی تلک المسئلۃ، اس مسئلے میں کہ اصل اولی توقف ہے، للقول بالاحتیاط، بھائی وقف سے لازم نہیں ہے کہ ہم احتیاط کے قائل ہو جائیں، فی ہذہ المسئلہ، ان شبہات حکمیہ میں اور شبہات موضوعیہ میں، لاحتمال ان یقال معہ، اس لیے کہ احتمال دیا جاتا ہے کہ ہم وقف کے ساتھ ساتھ کہیں بالبراءت، کہ بھائی ہم شبہات میں براءت کے قائل ہیں، لقاعدۃ قبح العقاب بلا بیان، اس لیے کہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے واضح نہیں اس میں عذاب کرنا کبھی ہے، تو شبہات والی چیزیں ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، نتیجے میں ان میں جو ہے کیا ہے ہمیں عذاب نہیں ملے گا۔ وما قیل، اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے کیا، من ان الاقدام علی ما لا تؤمن المفسدۃ فیہ، بتحقیق انجام دینا علی ما اس کام میں کہ جس میں امن نہیں ہے فساد کا بلکہ ہمیں خطرہ ہے کہ فساد ہوگا، کل اقدام، اس کام مشکوک المفسدہ کو انجام دینا ایسے ہے جیسے کہ ہم انجام دے رہے ہیں علی ما تعلم فیہ المفسدہ، جس میں مفسدہ ہو، فرماتے ممنوع، یہ جو قول ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ بھائی بہت ساری جگہوں پر مفسدے کا شک ہوتا ہے پھر بھی ہمیں انجام دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ولو قیل، اگر کہا جائے بے وجوب دفع الضرر المحتمل، کہ واجب ہے کہ آپ دفع کریں اس ضرر کو جس کا احتمال ہے، مفسدۃ المحتملۃ،
بالتحقیق کہ جہاں پر ہمیں فساد کا احتمال ہو مشتبہ میں، لیس بضررن غالباً، وہ غالباً اس کو ہم ضرر ہی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ضرورت ہے، یہ بات بدیہی ہے، ان المصالح والمفاسد، بالتحقیق مصالح اور مفاسد، التی، وہ مصالح اور مفاسد جو مناطات الاحکام، احکام کے مناط اور معیار ہیں۔ مصالح میں اس کام کو واجب یا مستحب قرار دیا جاتا ہے، مفاسد میں اگر شدید مفسدہ تو حرام ورنہ مکروہ، فیما فیہ ضرر، خوب، تو جہاں پر اس میں کوئی ضرر بھی ہو، ٹھیک ہے جناب، میرے خیال میں نیچے چلا گیا، ان المصالح والمفاسد دلت ہی مناطات الحکم لیست براجعۃ الی المنافع والمضار، یہ شخصی منافع اور مضار کی طرف نہیں جاتے بلکہ یہ عوامی اور نوعی مصلحت اور منفعت کی طرف جاتے ہیں۔ بل ربما یکون المصلحت، بلکہ کبھی کبھی مصلحت شخصی تو اس میں ہوتی ہے، خوب، مصلحت نوعی فیما فیہ ضرر، جس میں ضرر شخصی ہوتا ہے۔ مثلا خمس نہ دینا، اس میں شخصی مصلحت تو ہے کہ نہ دے، لیکن اس میں جو ہے کیا ہے، نوعی ضرر ہے، وہ مصلحت ہے اور ساتھ میں ضرر بھی ہے۔ والمفسدۃ، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، مفسدہ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، بما فیما فیہ المنفعت، جس میں کوئی منفعت ہوتی ہے۔ مثلا خمس دینے میں شخصی ضرر ہے لیکن اس میں منفعت نوعی ہے، بس شخصی مفسدہ ہے لیکن منفعت نوعی ہے۔ وَاحتمال ان یکون فی المشتبہ، اور یہ احتمال دینا کہ شاید اس مشتبہ میں ضرر ضعیف، کوئی ضعیف ضرر و غالباً لا یعتنا بہ قطعا، تو قطعاً اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، نتیجے میں اسے بچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ان ضرر لیس دائما، جبکہ ضرر بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ یجب تحرز عنہ، واجب ہو کہ اس ضرر سے بچا جائے عقلی طور پر، بل یجب ارتکاب احیانا، بلکہ کبھی کبھی ضرر کا مرتکب ہونا واجب ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ غرق ہو گیا ہے، اب آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو ضرر کا خطرہ تو ہے، ممکن ہے کہ آپ بھی غرق ہو جائیں، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ واجب ہے کہ آپ اس کو بچائیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو خود کے غرق ہونے کا۔ فی مکان المترتب علیہ اہم فی نظر العقل، جہاں پر اس ضرر پر جو کام مترتب ہو رہا ہے عقلی طور پر اہم ہو، مما فی الاحتراز عن ضرر ہی ان القطع بہی، خوب، تو پھر اس سے پرہیز کرنا اس کے ضرر سے، جبکہ ہمیں یقین بھی ہے کہ ضرر، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اسے پرہیز نہیں کرو، فضلاً عن احتمال ہی، بھائی جہاں پر ضرر کا احتمال ہے تو وہاں بدتر کے اولا بچنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا لوگوں کو پتا تھا کربلا جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن اسلام بچانا تھا تو ضرر کا یقین تھا، پھر بھی کہا کہ اس ضرر سے بچنا ضروری نہیں ہے، تو محتمل ضرر سے بچنا قطعاً ضروری نہیں ہوگا، نتیجے میں ہم مشتبہ چیز میں احتیاط پر عمل نہیں کریں گے بلکہ ہم براعت پر عمل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔